اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 22 تک 4 آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کو پیدا کرنے کے بعد، اس کو تخلیق کرنے کے بعد، اس کی بقا یعنی دنیا میں سکون اور عافیت کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی طرف سے انتظامات فرمائے، اسباب پیدا فرمائے، تاکہ یہ انسان اس دنیا میں اپنی زندگی عافیت کے ساتھ گزار سکے۔ یہ محض اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ پورا اس کائنات کا ایک نظام چلایا، اس کی ترتیب بنائی، اور ہر ایسی چیز جو انسان کی بقا کے لیے مفید ہے، نفع بخش ہے، اس کا انتظام اللہ پاک نے خود فرمایا۔ کل کے درس میں بات آئی کہ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے، پھر ان آسمانوں میں اللہ پاک نے پانی کا ایک نظام چلایا۔ یہ بادلوں کی جو دنیا ہے، ان بادلوں میں اللہ پاک پانی پیدا فرماتے ہیں اور انہی بادلوں سے بارش برستی ہے، اور بارش کا جو پانی ہے یہ انسان کی بقا کا ایک بنیادی اور اہم ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ بھی بات آئی کہ پانی انسان کی ضرورت تو ہے، لیکن ضرورت کی چیز کا فائدہ بھی اس وقت ہے جب وہ ایک ترتیب اور مقدار میں طے ہو جائے۔ اگر زیادہ ہو جائے تو مصیبت ہے۔ تو پانی کو اللہ نے برسایا، وہ بھی اندازے سے، اور پھر اس پانی کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ترتیب بنائی کہ برف کی شکل میں یہ پانی پہاڑوں پر محفوظ ہوتا ہے، اور جب انسان کی ضرورت ہوتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے اور یہ برف پگھلتی ہے، اور اس کا پانی جو ہے وہ نیچے بہنے لگتا ہے، زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور بوقت ضرورت انسان اس زمین کو کھود کر اس میں مشین چلا کر وہ پانی اپنی ضرورت کے لیے نکال لیتا ہے۔ یہ بات کل کے درس میں آئی۔ اب جب یہ پانی زمین میں جاتا ہے تو پھر اس زمین کے پانی سے کتنا نفع انسان کے لیے اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں، اور کتنی چیزیں وجود کے اندر آتی ہے جو ایک انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے آج کی ان 4 آیتوں میں فرمایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے اس پانی کے ذریعے سے باغات، کھجوروں کے بھی اور انگور کے بھی۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، تم سب انسانوں کے لیے ان باغات میں بہت سارے پھل ہیں۔ مفسرین نے یہاں ترجمہ کیا تازہ پھل، تمہارے لیے ان باغات میں تازہ پھل ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی پھلوں کو تم کھاتے ہو خشک کر کے۔ اب دیکھیں دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک پھل وہ ہوتا ہے جو ہم کھانے کے ساتھ فوراً کھاتے ہیں، یہ تازہ پھل ہوتا ہے، اور ایک پھل وہ ہوتے ہیں جن کو خشک کر دیا جاتا ہے، آج کی زبان میں ڈرائی فروٹ جس کو کہتے ہیں، کہ وہ خشک میوہ جات ہیں، اور وہ انسان کیا کرتا ہے، پیک کر کے ڈبوں میں، تھیلیوں میں اپنے گھر میں رکھتا ہے، وقتاً فوقتاً اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو تازہ پھل ہو وہ بھی انہی باغات میں پیدا ہوتے ہیں، یا خشک ڈرائی فروٹ ہو وہ انہی پھلوں کو سکھا کر بنائے جاتے ہیں۔ تو اس پانی کے ذریعے سے اللہ پاک نے کھجور اور انگور کے باغات کو پیدا کیا۔ وَشَجَرَةً، اور اسی پانی سے اللہ پاک ایسے درخت کو بھی پیدا کرتے ہیں، تخرج من طور سینا، جو درخت نکلتا ہے طور سینا سے، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں سے یہ درخت نکلتا ہے،
تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، اور یہ درخت اگتا ہے اپنے ساتھ تیل لے کر، روغن تیل لے کر، اور سالن لے کر، للآکلین کھانے والوں کے لیے، اس سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے ان چوپاؤں میں، ان جانوروں میں غور کی جگہ ہے، غور کا مقام ہے۔ نسقیکم، کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونہا، وہ چیزیں جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہیں، اس سے مراد دودھ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت ساری نفع کی چیزیں ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض حلال جانوروں کا گوشت بھی تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا، اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ان جانوروں پر بھی تم سواری کرتے ہو۔ وَعَلَى الْفُلْكِ، اور ایک اور نعمت کشتیوں کی ہے کہ ان کشتیوں پر بھی تم سوار کروائے جاتے ہو۔ تو ان 4 آیتوں میں اللہ پاک نے اپنے مزید انعامات و احسانات کا ذکر فرمایا، اور ان اسباب کا ذکر کیا جو ایک انسان کی بقا یعنی زندگی اور دنیا میں رہنے کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز آج کی آیات میں ہے، آپ نے ترجمے میں سنا کہ کھجور اور انگور کے باغات ہیں، اور یہ 2 پھل خاص طور پہ اس لیے ذکر کیے، حالانکہ بہت سارے پھل دنیا میں اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، سیب ہے، امرود ہے، انار ہے، کیلا ہے، اور الی آخرہ ہی بہت ساری پھل ہیں جو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ لیکن یہ 2 پھل خاص طور پر اس لیے ذکر ہوئے کہ ایک تو چونکہ قرآن کریم جب اتر رہا تھا تو اس کے مخاطبین اولین یعنی پہلے اس کے مخاطب عرب تھے، اور عربوں کے ہاں عام طور پہ کھجور اور انگور کا تصور سب سے زیادہ تھا، سب سے زیادہ۔ تو ان کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ پاک نے ان 2 پھلوں کو خاص طور پہ ذکر کیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ 2 وہ پھل ہیں کہ جو عام طور پر دنیا کے ہر کونے میں موجود ہوتے ہیں، جبکہ بعض پھل وہ ہوتے ہیں جو ہر ملک کی اپنی ایک خصوصیت بن جاتی ہے، دوسری جگہ پر آسانی سے نہیں ملتے۔ لیکن کھجور اور انگور کی خصوصیت علماء نے لکھی کہ یہ عام طور پر دنیا کے ہر کونے میں دستیاب ہوتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ ان 2 پھلوں کی خصوصیت سے ذکر کرنے کی یہ بھی ہے کہ ان کا نفع دوسرے پھلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، کہ ان کو خشک کیا جاتا ہے، اور خشک کر کے ان کو ایک طویل عرصے تک، ایک طویل زمانے تک محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے انگوروں کو خشک کر کے کشمش بناتے ہیں، منقع بناتے ہیں، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اسی طرح کھجوروں کو خشک کرتے ہیں، عرب کے ہاں یہ مزاج بہت زیادہ ہے اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پانی کی نعمت جب زمین میں جاتی ہے تو اس سے اللہ پاک مختلف قسم کے پھول، پودے، درخت، باغات، فصلیں پیدا کرتے ہیں، اور آج ہماری دسترخوانوں کی زینت جو یہ پھل بنتے ہیں اور جس سے ہم طاقت بھی حاصل کرتے ہیں، لذت بھی حاصل کرتے ہیں، تو ان میں اللہ پاک کی اس نعمت کا، پھلوں کا، فواکہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے سورہ رحمان میں اللہ پاک نے جہاں جنت کے انعامات ذکر کیے تو اس میں خاص طور پر اللہ پاک نے پھلوں کا ذکر فرمایا کہ وہاں پر انار بھی ہوں گے، وہاں پہ انگور بھی ہوں گے، وہاں کھجور بھی ہوگی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو چیزیں جنت میں نعمت کے طور پہ موجود ہے وہ یقیناً اس انسان پر اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اس لیے پھل اللہ کی خاص نعمت ہے، اور ہم نے اپنے بہت سارے علماء کو، اکابر بزرگوں کو دیکھا کہ وہ پھلوں کو بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اور اللہ کی نعمت سمجھ کر بار بار شکر ادا کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تو چونکہ ان چیزوں کی قدر کم ہوتی ہے اور فقط ایک رزق اور کھانا سمجھ کے کھا لیتے ہیں، یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت استعمال ہو گئی۔ تو پھل بہرحال اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم الشان اور بڑی نعمت ہے، اور یہ بھی پانی ہی کی برکت سے انسان کے سامنے پہنچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک خاص درخت کا ذکر کیا مستقل آیت نمبر 20 میں۔ آپ اگر غور کریں اس پوری آیت نمبر 20 میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ ایک اور درخت بھی ہے جو زمین میں پیدا ہوتا ہے،
اور طور سینا کا ذکر ہے. یہ شام اور فلسطین کا جو علاقہ ہے یہاں پر عام طور پہ زیتون کے درخت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, زیتون کے درخت, اس لیے طور سینا فرمایا. اور آج بھی جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو فلسطین کا علاقہ ہے, شام کا علاقہ ہے, آج تو ویسے اس پر یہودی تسلط ہے لیکن وہاں زیتون کے درخت کے باغات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک بہت ہی قیمتی درخت ہوتا ہے, ایک پھل ہوتا ہے. احادیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے. خاص طور پہ قرآن کریم نے یہاں اس کی دو خصوصیات ذکر کی کہ یہ ایسا پھل ہے کہ بالدہن والصبغ للآکلین. دہن عربی کا لفظ ہے, اس کے معنی آتے ہیں روغن یعنی تیل کے, اور جیسے ہمارے ہاں سرسوں کا اور ناریل کا, تل کا وغیرہ کا تیل ہوتا ہے, اسی طرح زیتون کے تیل کی اہمیت سے سب اچھی طرح واقف ہیں. اور صبغ کہتے ہیں سالن کو, ہر ایسی چیز جس میں انسان روٹی ڈبو سکے, جس کو ہم شوربہ کہتے ہیں. تو زیتون کا تیل وہ واحد چیز ہے کہ اس میں دو خاصیتیں ہیں کہ اس کو بطور تیل یعنی مالش کے بھی انسان استعمال کرتا ہے, اور اس کو بطور سالن کے بھی. عرب کے ہاں یہ جو تیل ہوتا ہے اس میں باقاعدہ عرب لوگ روٹی ڈبو کر, جیسے ہم سالن بناتے ہیں مختلف مسالے ڈال کر, یہ لوگ صرف زیتون کے تیل میں روٹی ڈبو کے کھاتے ہیں. اور یہ نہایت مفید ہے طبی اعتبار سے بھی. تو ہے تیل, لیکن وہی تیل جو ہے وہ جسم پر لگانے کا کام بھی دیتا ہے, اور یہی تیل جو ہے وہ سالن کا, روٹی کے ساتھ کھانے کا کام بھی دے دیتا ہے. تو بڑی نعمت ہے. اسی طرح ترمذی شریف میں روایت ہے اور بڑی اہم حدیث ہے, اور اس کو غور سے سننا چاہیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ. فرمایا تم زیتون کا پھل کھایا کرو اور وادہنوا بہ, اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو, اس لیے کہ یہ ایک بابرکت درخت سے پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر روایت نقل کی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس درخت کو دعا دی ہے, زیتون کے درخت کو دعا دی, اس لیے اللہ پاک نے اس میں بڑی خاص برکتیں رکھ دی ہے. تو اس کا جو پھل ہے زیتون کا, اگر انسان اس کو استعمال کرتا ہے یا اس کے تیل کی مالش کرتا ہے تو آج بھی اطباء اور حکماء نے لکھا ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, بہت ہی زیادہ. چونکہ ہمارے ملک میں یہ عام دستیاب نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کی ایک بڑی قیمت ہوتی ہے. بہرحال اگر انسان کو سہولت ہو تو زیتون کو انسان اپنی غذا کا حصہ بنائے. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر انسان زیتون کھانا شروع کرنے سے پہلے اگر زیتون کا پھل جیسے دانے کی شکل میں ہوتا ہے, اگر اس کے 3 دانے پہلے استعمال کر لے تو یہ انسان کی صحت طاقت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اس لیے اللہ پاک نے خاص طور پہ زیتون کا یہاں پہ ذکر فرمایا. تیسری آیت میں پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے ان جانوروں میں, انعام کہتے ہیں چوپائے, 4 پیروں پر چلنے والے جانور, لیکن اس سے مراد تمام جانور نہیں بلکہ وہ جانور جو اللہ پاک نے اس امت کے حق میں حلال فرما دیے, حلال جانور جن کو ذبح کر کے جن کا گوشت کھانا جائز ہے. اب یہ جو جانور ہے چونکہ یہ زمین میں پیدا ہونے والی گھاس چارے کو چرتے ہیں, اور اس گھاس کے پیدا ہونے کا ذریعہ بارش کا پانی ہے, وہ بھی پانی کے ذریعے سے گھاس چارہ پیدا ہوتا ہے جس کو جانور چرتے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں, اس میں بھی پانی کا بہت بڑا کردار ہے. تو اس کو بطور نعمت ذکر کیا کہ ان جانوروں کو غور سے عبرت سے دیکھا کرو. ہم تو لقمے بنا بنا کے کھانا کھاتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ جانور کے جسم کا حصہ ہے, اور اس جانور کو اللہ پاک نے کیسے پیدا فرمایا. یہ اللہ کی کتنی عجیب تخلیق ہے جو اللہ نے ہمارے لیے حلال فرما دی. تو اللہ نے فرمایا ان جانوروں میں عبرت کی جگہ ہے, اس کو غور سے دیکھو. اور پھر فرمایا تمہارے لیے ہم نے ان جانوروں میں پینے کی چیز پیدا کی. اب جانور میں پینے کی چیز کیا ہے, وہ ہر سمجھدار عقل مند انسان جانتا ہے کہ وہ ان کے جسم میں, ان کے تھنوں میں پیدا ہونے والا دودھ ہے. حلال جانوروں کا دودھ اللہ نے اس امت کے حق میں حلال فرمایا. لہٰذا ہمارے ہاں عام طور پہ بھینس کا, گائے کا, بکری کا, اونٹنی کا یہاں تو کم ہے
لیکن عرب کے ہاں زیادہ ہے. ان جانوروں کا جو دودھ ہے وہ حلال بھی ہے اور زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت بھی ہے، اور دودھ وہ اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے دودھ. اس لیے علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا کہ باقی جتنی کھانے کی چیزیں ہیں یا پینے کی چیزیں ہیں، تو اس کے بعد جو دعا سکھائی وہ کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ. اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے کی چیز میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس سے اچھی چیز کھلا دے. خَيْرًا مِّنْهُ. لیکن جب انسان دودھ پی لے تو اس موقع کی دعا الگ ہے. اس میں کیا فرمایا؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ ہمارے لیے اس دودھ میں برکت ڈال دے اور اسی دودھ میں اور اضافہ فرما دے. یہ نہیں فرمائے کہ اس سے بہتر چیز دے دے، باقی چیزوں کی دعا میں فرمائے کہ اس سے بہتر دے دے، لیکن دودھ کی دعا میں فرمائے کہ اسی کو میں اضافہ فرما دے. تو علماء نے اس میں نکتہ لکھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دودھ انسان کی غذا میں وہ عظیم نعمت ہے کہ اس سے بہتر چیز اللہ پاک نے پیدا ہی نہیں فرمائی. اس لیے دعا یہ سکھائی وزدنا منہ، اے اللہ اسی دودھ کی نعمت کو اور بڑھا دے. تو یہ بڑی عجیب اور عظیم نعمت ہے. اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دودھ وہ واحد چیز ہے کہ جو کھانے اور پینے دونوں کا قائم مقام ہے. کھانے اور پینے دونوں کا قائم مقام ہے، جبکہ باقی جتنی چیزیں ہیں، بعض چیزیں انسان کھاتا ہے، بعض چیزیں انسان پیتا ہے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ میں پانی کھا رہا ہوں، یا کسی نے نہیں کہا کہ میں چائے کھا رہا ہوں، اور آج تک کسی نے نہیں کہا کہ میں بریانی پی رہا ہوں. اس لیے کہ بعض چیزیں مأکولات کھانے کی ہے، بعض مشروبات پینے کی ہے، لیکن دودھ وہ واحد چیز ہے کہ جس کو انسان اگر استعمال کر لے تو وہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دے سکتا ہے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا یہ کہا، اور پھر اس نے جا کے دودھ پی لیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حانث ہوگا، اس نے قسم توڑ دی. حالانکہ ہمارے عرف میں دودھ کو پینا کہا جاتا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا اور فرمایا دودھ کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتا ہے، لہٰذا اس نے اگر دودھ پیا تو تب بھی یہ قسم توڑنے والا سمجھا جائے گا. بہرحال ان آیات میں اللہ کی نعمتوں کا، جیسے پھلوں کا ذکر ہوا، پھر خاص طور پہ زیتون کے درخت کا ذکر ہوا، اور پھر اللہ پاک نے جانوروں میں ان کے دودھ کا ذکر فرمایا. یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو روز مرہ ہم اپنے دسترخوان پر، اپنے کھانوں میں، اپنے خوراک میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم استحضار نہیں کرتے، اللہ کی ان نعمتوں کا میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ نے کتنا فضل فرمایا. تو ضرورت ہے کہ جب انسان غذا استعمال کرے، کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے تو بسم اللہ پڑھ کر بیٹھے، اللہ کی نعمت کی قدر کر کے بیٹھے، کھانے کو ضائع ہونے سے بچا کر بیٹھے، اور کوشش کرے کہ دسترخوان پہ کسی مہمان کو بٹھائے اپنے ساتھ، اور جب فارغ ہو جائے تو پھر کھانے کی دعا پڑھ کر وہاں سے اٹھے. یہ چیزیں انسان کے رزق میں، کھانے میں برکت کا باعث ہوتی ہے اور انسان کو اللہ کی نعمتوں کی قدر آتی ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.